اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا آیت نمبر 40 شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ایک سمری پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پیش کر کے امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتا تھا اور چاہتا ہے ایکچولی، اور بنی اسرائیل کو بھی کیا پیغام دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بہت ساری باتیں ہیں، تو اس کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ کر کے پھر آگے ہم لوگ سورہ بقرہ میں وہ سب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل کو چنا تھا، کنتم خیر امتن، کہ بہترین امت چنا گیا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن اس کے بعد ہمیں چنا گیا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھائی نہیں۔ آج ہم پر یہ ذمہ داری ہے اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اسے نبھا نہیں رہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، بنی اسرائیل نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا اور اس کو توڑا۔ آج ہم بھی کہیں نہ کہیں ہم نے بھی عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور ہم بھی کہیں نہ کہیں عہد توڑ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ اکثرہم الفاسقون، کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ فاسق کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے نافرمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا مین ذمہ داری اٹھانا ہمیں ہے وہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی گائے کو بنایا اور اس کی عبادت، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور امت مسلمہ بھی آج شرک کا بازار بنا رکھا ہے۔ اب چاروں طرف دیکھیے، یہاں تک کہ دبئی میں بھی مندر بن چکا ہے، مزار، بہت سارا چادر چڑھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ بنی اسرائیل سے کچھ حد تک زیادہ ہی امت مسلمہ آگے نکل چکی ہے۔ بنی اسرائیل کفار سے بھی برے تھے مرنے کے معاملے میں، وہ مرنا نہیں چاہتے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ 1000 سال زندگی جینا چاہتے۔ آج مسلمان بھی کیا ہے، ذلت کی زندگی ان کو قبول ہے، لیکن عزت کی موت نہیں چاہتے۔ چاہے NRC ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، دیکھیے پنجابی بھائی، ہندو بھائی، وہ لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمان سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل نے تورات کو علماء تک سیمت کر دیا۔ علماء سے سوال پوچھتے عام لوگ، اور جو بھی جواب بنی اسرائیل دے دیتے اس کو مان لیتے اور اس کو اللہ کا پیغام سمجھ لیتے۔ آج مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کر دیا تھا اور ہر صحابہ قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور وہ مسئلے مسائل سمجھتے تھے۔ جب کسی حد تک کوئی نہیں سمجھتا تب اس سے بہتر جو اس دور میں ہوا کرتے تھے اس سے پوچھتے تھے، اور ایسا ہی مسلمان کا ذمہ داری تھا جو ہم نے کھو دیا، اور ہم بھی بنی اسرائیل کے طریقے پہ چلے گئے، کیونکہ حدیث بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چھپکلی اپنے بل میں جاتی ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 99% مسلم بنی اسرائیل کے طریقے پہ، یہودیوں کے طریقے پہ چل رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کیا، صحابہ سب اس کو پڑھے اور اس پر چلے، اپنے جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ آیت ہے ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، مطلب میری نماز، میرا جینا مرنا، سب کچھ، میرا قربانی، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ صحابہ سب کا تھا، لیکن آج مسلمان بنی اسرائیل کی طرح زیادہ زندگی جینا چاہتا ہے، وہ اللہ کے لیے جینا نہیں چاہتا۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں، بہت کم، جو اللہ کے لیے زندگی جینا چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے مرنا چاہتے ہیں اور اس پر ٹکے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہم آگے سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھیے جیسے بنی اسرائیل کیا ہے، فرقوں میں بٹ گئے، بہت سارے مسئلے مسائل میں الجھے رہتے اور ایک دوسرے پہ طنز بازی، ایک دوسرے کو یہاں تک کہ کافر کہنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے علماء ایک دوسرے کو کافر کہنے کا دلیل دیکھتے تورات میں، اور پھر ان کو قتل کرنے کو بھی جائز ٹھہرا دیتے۔
اس کا بھی دلیل دے دیتے۔ آج امت مسلمہ میں بھی یہی ہو رہا ہے، ایک دوسرے میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک علماء دیکھیے زیادہ تر دوسرے فرقوں کا، اہل دیوبند بریلوی کے بارے میں بتا رہا ہے، بریلوی دیوبند کے بارے میں بتا رہا ہے، دیوبند اہل حدیث کے بارے میں بتا رہا ہے، اہل حدیث دیوبند کے بارے میں بتا رہا ہے، بریلوی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سب اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ اصل دین، اصل مقصد اسلام سے لگ بھگ سب کے سب دور ہو گئے۔ تو یہ چلتا رہا، اور جب ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور جیسے بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے تھے، وہ تورات کو سمجھاتے تھے، اسی طرح سے ہمارے علماء، امت مسلمہ کے علماء قرآن کو سمجھاتے اور لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہاں تک حد بڑھ گئی جو بنی اسرائیل کرتے تھے، قتل کرتے تھے نبیوں کا، اسی طرح سے یہ لوگ بھی قتل کرتے ہیں علماء کا۔ بہت جگہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں نبی تورا کو سمجھانے کے لیے آتے تھے، یہ ہم جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تک بھی انجیل لے کے آئے، تورا کو سمجھائے، لیکن کس حد تک وہ بڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ انہوں نے بنایا۔ تو یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح مارے گئے، ذلیل کیے گئے، ذلت اور مسکنہ ان پہ چسپاں کر دیا گیا۔ آج کہاں جائیے، جہاں بھی جائیے، مسلمان پہ ذلت اور مسکنہ چسپاں کیا گیا ہے۔ کہیں بھی آپ کو کہیں بھی مسلمان عزت کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ جیتا ہوا نہیں دکھے گا۔ بنی اسرائیل اپنے شریعہ کا مذاق بناتے تھے، آج مسلم بھی وہی کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء حق اور باطل کو ملاتے تھے، مسلم بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ نوکری کے ڈر سے، تو موت کے ڈر سے، کمیٹی کے پریشر میں آ کے، تو کمانے کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈے۔ تو یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ سب چیزوں میں رہتے ہیں نا، تو امام بننے کا پھر مقصد ہی نہیں ہے۔ پھر کیوں بنے امام بننے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کی ذمہ داری اٹھانا ہے تو اپنی زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں۔ اگر ہم حق اور باطل کو ملاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، تو پھر ہم کو پیشوا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پیشوا جتنا بڑا عہدہ ہم لیں گے، اتنا بھیانک اللہ تعالیٰ کا پکڑ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں خاص کر علماؤں کو زیادہ پکڑا ہے، علماؤں کو سخت ترین الفاظ سے بیان کیا ہے، جبکہ عام آدمی کو کم پکڑ ہے۔ پکڑ کیوں نہیں ہے، لیکن عام آدمی کے کم پکڑ ہے اور علماؤں پر زیادہ پکڑ ہے۔ بنی اسرائیل کتاب میں ہیر پھیر کرتے تھے، مسلم قرآن میں تو ہیر پھیر نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں نے خاص کر مسلمان کے جو برے علماء ہیں، انہوں نے قرآن سے دور کرنے کے لیے بول دیا کہ قرآن سمجھ نہیں سکتے، اور دوسرے کتابوں کو گھسا دیا۔ اب جانتے ہیں مارکیٹ میں، اب مسجدوں میں جائیے، قرآن بہت مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ کے دوسری کتابیں اٹھا کے وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کو بولا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن کا درس کیے جاؤ، تو کمیٹی تک بھڑک اٹھتی ہے کہ ہاں بھائی سب کی ذمہ داری ہے، سب کو کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کوئی کرتے نہیں۔ تو یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ کمیٹی پہ ہے، امام پر ہے، اور ان کا سخت ترین پکڑ ہوگا۔ عام آدمی کتنا بولے گا اور کتنا کوشش کرے گا؟ بہت عام آدمی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے نجات کا ذریعہ بنا لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لے کے آئے، انجیل پر چلنے کے جگہ کیا کیے وہ لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنے نجات کا ذریعہ بنا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آج مسلمان بھی دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ عاشق رسول ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم برا کام جو بھی کر رہے ہیں، بھلے ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھے یا نہ سمجھے، ہم بھی نجات پا جائیں گے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے، اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ یہودی اپنے علماء سے رائے لیتے اور اس کو اللہ کے طرف سے سمجھاتے، اور اختلاف میں پڑے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ہم بھی آج دیکھ لیجئے، علماء سب کیا ہے، ہم بھی علماء سے رائے لیتے ہیں اور اختلاف میں الجھے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دوسرے جماعت کو سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک دوسرے کو بہت لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ کافر بھی ٹھہراتے ہیں، بہت لوگ تو دیکھیے گا آپ کتنے حد پار ہو چکے ہیں، قتل بھی ہو چکا ہے بہت علماؤں کا۔
بنی اسرائیل امانی جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا، مطلب خواہش، اپنی خواہش کے حساب سے چلتے، اپنے ازمپشن جو وشفل تھنکنگ بولتے ہیں، بس اس کے حساب سے چلتے، صحیح غلط میں اتنا فرق ان کو کرنا نہیں تھا۔ اور وہی آج دیکھ لیجئے، مسلمان بھی اسی طرح سے امانی پہ چل رہے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہے، اکثر ہم الفاسقون جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہاں تک کہ کفار دیکھ لیجئے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ بس وہ یہ بولتے تھے کہ یہ بت کیا ہے، اللہ کا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے میری بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ آج یہ معاملات بھی مسلمانوں کے اندر دکھتا ہے، اور اس حد تک وہ اپنی امانی میں پھنسے ہوئے تھے، اپنے وشفل تھنکنگ میں پھنسے ہوئے تھے کہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، اور اس کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، اس قدر ہوتا تھا۔ اور آج مسلمانوں میں بھی دیکھ لیجئے، میں خود ممبئی میں نے دیکھا، اور بہت جگہ میں ایسا کہ ایک ننگا بابا ہے اور باقی عورتیں نقاب حجاب لگا کے، ان کا آنکھ تک ٹھیک سے نہیں دکھ رہا ہے، اور وہ لوگ جا کے اس ننگے بابا کے غلط جگہ کو چھو کر اس کو برکت سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو ان سب چیزوں سے۔ بنی اسرائیل کتاب کو مضبوطی سے تھامتے تو سب کچھ ملتا، خلافت بھی ملتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین اور آسمان دونوں طرف سے رزق ملتا، جو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 66 میں لکھا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی کہا گیا یہی چیز کہ اگر کتاب کو تھامتے، سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں بتایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء بنتے، علم حاصل کرتے، لیکن تدبر، دل سے کام نہیں لیتے، غور فکر اتنا نہیں کرتے، دماغ سے کام لیتے۔ ان کا دل پتھر سے بھی سخت ہو گیا تھا، جو قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں بتا رہا ہے۔ آج مسلمان لوگ بھی زیادہ تر تدبر میں نہیں کرتے، بس وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ترجمہ سے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ غور فکر نہیں کرتے، ایک آیت کے پیچھے کیا چل رہا ہے، ایک حدیث کے پیچھے کیا ہے، وہ سب ڈیٹیل میں نہیں ہے، بس الجھے ہوئے ہیں۔ آمین، رفع یدین، یہ سب باتوں پہ۔ اور یہ انفرادی طور پہ صحیح ہے، آپ حق پہ چلنا چاہتے ہو، حق پہ چلو جو جاننا ہے، لیکن سب سے پہلے تو بنیادی اسلام، جو بنیاد اسلام کا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ کوئی آج دیکھ لیجیے کمپٹیشن کر رہا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، اٹھے جا کے سب کی مدد کرے، لوگوں کو کھلائے، لوگوں کو پلائے، کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے اس کی مدد کریں، کوئی جیل میں ہے اس کو آزاد کرائیں۔ یہ سب چیز نہیں چھوڑ کے الجھے ہوئے ہیں دوسرے فضول معاملات میں۔ وہ سب ضروری ہے لیکن وہ سنت ہے، سنت سے زیادہ ہمیں فرض پہ دھیان دینا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ان کے صحابہ سب کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنہ چسپاں کر دیا گیا، مسلم پر بھی۔ یہودی لاکھوں کے تعداد میں مارے گئے تھے، بھیڑ بکری کو طرح ننگا کر کے ان کا ناخون کھینچ لیا گیا اور ان کا بال نکال لیا گیا جیتے جی، اور گیس چیمبر میں پھینک دیا گیا ہٹلر کے ذریعے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور بہت قریب ہے ایسا دن۔ بنی اسرائیل نے تورا میں بتایا ہے، ڈیوٹرونومی ہے چیپٹر کا نام، اس میں کہا تھا، تورا کیا ہبرو الفاظ ہے، وشمانو وی اسینو، یہی الفاظ ہے، وسمیعنا و اطعنا قرآن میں، کہ قرآن بتاتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ مسلمان کہتے ہیں سمیعنا و اطعنا، لیکن قرآن ہمیں بتایا کہ سمیعنا و اطعنا، جبکہ اس دور میں وہ لوگ، تورات میں یہی لکھا تھا کہ وہ سمیعنا و اطعنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ نہیں، وہ سمیعنا و اطعنا، مطلب وہ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اسی طرح سے مسلمان نے بھی کہا وسمیعنا و اطعنا، لیکن آج دیکھ لیجئے مسلمان سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ یہ سارے معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور بہت کچھ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، انہوں نے سبت کو بہت ہلکے میں لیا۔ آج مسلمان بھی دیکھ لیجئے جمعے کو بہت ہلکے میں لیتا ہے، فرض نماز کو بہت ہلکے میں لیتا ہے۔ بہت لوگ تو صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بہت لوگ تو دھیرے دھیرے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جمعہ چھوڑ کے صرف عید میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ وہی بنی اسرائیل کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل مسلم ہونے کا مقصد بھول گئے، آج مسلمان بھی مقصد بھول گیا ہے کہ مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے۔ بنی اسرائیل دین میں زیادہ تر الجھے رہتے، کمانے کا دھندا بنانے کے لیے، جادو ٹونا تعویذ، یہ سب چیز میں زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ آج مسلمان بھی انہی چیزوں میں الجھا ہوا ہے، تعویذ، گنڈا، مزار،
جھاڑ پھونک, چادر چڑھانا, یہی سب چیزوں میں الجھا ہوا ہے. یہودیوں نے ان کے اندر 10 کمانڈمنٹس تھے, 10 جو نیم تھے جو ان کو لے کے چلنا تھا, اس کو ترک کر دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا. مسلم بھی آج شرک کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی جو حکم کیا ہے کہ للناس, لوگوں کا خدمت کرنا, صرف اللہ کو ماننا, یہ سب چھوڑ کے مسلمان بھی دیکھیے آج شرک کر رہا ہے. یہودیوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. مسلمس میں جماعت, علماء, استاد, یہ لوگ دین کے محافظ بننے کے جگہ کمیٹی بازی, پارٹی پالیٹکس, اپنے مفاد میں پڑ گئے. اور اسی طرح سے مسلمان نے بھی دیکھیے کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یہودی کتاب کو پڑھتے, یاد کرتے, لیکن اس پہ غور فکر نہیں کرتے. زیادہ تلفظ پر دھیان دو, تلاوت کرتے, لیکن ان کے گلے تک ہی رہتا, ان کے دل تک نہیں اترتا. لا تعلمون الکتاب, لیکن کتاب کو جانتے نہیں, اس پر چلتے نہیں, نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کے آگے جھکتے نہیں. اب دیکھیے یہودی کیا ہے, اپنوں پر مصیبت ڈھاتے ہیں. آج مسلمان بھی دیکھیے اپنوں پر مصیبت ڈھا رہے ہیں, اپنوں کو قتل کرتے, ایک دوسرے کو طنز بازی کرتے, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے, کافر کہتے, مشرک کہتے. مشرکوں کے جلسے میں شامل ہو کر شربت پلائیں گے, لیکن اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ دوسری جماعت میں ہو یا پھر کہ دوسرے فرقے کا ہو, ان کے لیے یہ سب خدمت نہیں کریں گے. اس میں بڑی ہی شدید ہو گئے ہیں. تو یہ سب یہودیوں میں تھا, یہ سب آج مسلمانوں میں ہو گیا. کتاب کے طرف بلائے جاتے تو اپنے کتاب کو, اپنے طریقے کو نبی پر ترجیح دیتے. یہی سب ہے, تکبر میں پڑے رہتے, اپنا طریقے کو ہی صحیح سمجھتے, یہ نہیں غور فکر کرے کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ سب چیز پہ دھیان نہیں دیتے. اندھے بہروں کے طرح, بھیڑ بکریوں کے طرح حق کا انکار کرتے. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 170 171 میں بھی اسی طرح کا پیغام دیا گیا ہے. عالموں کی پیروی کرتے اندھے بہرے ہو کر, یہ سب بات بھی بتائی چکے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم یہودی کی پیروی کر رہے ہیں. تو آج ہم سمجھ لیجیے آج ہم کس دور میں کھڑے ہیں کہ اگر ہم اس حد تک یہودی کی پیروی کر رہے ہیں تو اس حد تک ہم کو پکڑ بھی ہوگا, جیسے یہودیوں کو پکڑا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جنتی کہتے, دوسروں کو جہنمی سمجھتے, جو سورہ بقرہ کا آیت نمبر 80 میں بتایا. دنیا کی چاہت میں ڈوبے رہنے والے, دین کے غلبے کے لیے اپنا مال نہیں لگائیں گے. مال لگائیں گے کہاں؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچہ کر دیں گے شادی بیاہ اور ادھر ادھر کے معاملات میں. فضول خرچی میں نمبر 1 بنے ہوئے ہیں. اتنے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں, دین کو غالب کیسے کیا جائے, اللہ کے راہ میں کیسے چلا جائے, اللہ کے دین کو مضبوط کیسے کیا جائے, مسلمانوں کو اکٹھا کر کے سب کا دل اللہ کے طرف کیسے کیا جائے, وہ سب چیز میں دھیان نہیں رہتا. آج دیکھ لیجئے مسلمان خود لوگوں کو مسجد سے روکتے ہیں, جیسے یہودی روکا کرتے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بتانا, پیش کرنا کہیں لگ بھگ بہت وقت لگے گا اس میں. تو فی الحال تو ابھی صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب پرابلم تھا اور آج مسلمانوں میں ہے. اس لیے آج ہم جب بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے آیت نمبر 40 سے, تو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو سورہ بقرہ میں یا آگے قرآن میں بتا رہا ہے, ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے اگر ہمارے اندر وہ بیماری ہے, دوسروں کو نہیں ٹارگٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹارگٹ کرنا. اگر ہمارے اندر وہ سب پرابلم ہے, بیماری ہے, تو اس کو دور کرنا ہے. نہیں تو ہم یہاں بھی ذلیل ہوں گے, ذلت والی موت مریں گے, اور اللہ کے سامنے بھی ذلت میں رہیں گے. اسی لیے ذلیل ہو کے مرنے سے اچھا ہے کہ عزت والی زندگی جیے, عزت والی موت مرے, اللہ کے راہ میں مرے اور اللہ کے لیے جیے, تاکہ اللہ کے ساتھ رہ سکے. فی الحال کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.